عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا گلے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل عورتوں کا وجود دنیا میں شرم و گناہ کا وجود تھا۔ بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے اور گھناؤنی سے سمجھی جاتی تھی، جس کے لیے قرآن خود گواہ ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہی نہیں بلکہ انہیں سانپ اور بچھو کہا جاتا تھا، تمام تر برائیوں کی جڑ انہی کو کہا جاتا تھا۔ لیکن جب رحمت خداوندی جوش میں آئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ انہوں نے عورتوں کا انصاف دلائی، تڑپتی و سسکتی انسانوں کو رحم و کرم کا تاج پہنایا، بالخصوص عورتوں کا نسخہ علمی عطا کیا، جس سے ان کا وجود قلوب جھوم اٹھے، ان کی رفتار و کردار بدل گئی، حسن و جمال میں نگار پیدا ہو گیا۔ لیکن میری ماں اور بہنوں آج ان سب باتوں کو بھول کر مغربی تہذیب کو اپنا لیتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لپسٹک لگا کر، کریم اور پاؤڈر کو تھوپ کر، خوشبو لگا کر سر عام جلسوں اور بازاروں میں گھوم پھر رہی ہو؟ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کا معنی ہے پردہ۔ تم کو پردہ میں رہنا چاہیے، لیکن تم کہاں کہ جب اس اسٹائل میں کھو کر، مغربی تہذیب سے لبیک کہہ کر، ہیئر کٹنگ اپنا کر، جنس اسکرٹ اور چست کپڑے پہن کر سر عام بازاروں میں گھوم پھر رہی ہو؟ کیا تمہیں اسلام حکم دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام حکم دیتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ یعنی مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے، پھر وہ اپنے نظروں اور سرنگاہ کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اسلام حکم دیتا ہے کہ عورت بجنے والی چیز پہن کر اپنی گھر سے باہر نکل نہیں سکتی، لیکن چوڑیوں کی کھنکھراہٹ، پایانوں کی جھنجھناہٹ سے مردوں کا شانہ بشانہ بے پردگی ہو کر چلتی نظر آ رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء قاسیات عاریات مومنات مائلات، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورتوں کو دیکھیں گے وہ تو کپڑے پہنے ہوں گے لیکن وہ ننگی دکھائی دے گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو، اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کئی بار اعلان ہمارے اس مائیں اور بہنوں کو پردہ میں رکھنے کی توفیق دے اور ہماری اس مائیں اور بہنوں کو چگل خوری کرنے سے بچائے، آمین۔